خوش آمدید۔ آج کے اس دلچسپ ایکسپلینر میں ہم جرمن زبان کی ایک بہت ہی اہم اور بنیادی چیز پر بات کرنے والے ہیں، یعنی لوگوں سے ملنا اور سلام دعا کرنا۔ کسی بھی نئی زبان کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے نا، تو چلیں پورے جوش و خروش کے ساتھ آج کے اس معلوماتی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب کوئی مسافر کسی نئے ملک مثلاً جرمنی میں قدم رکھتا ہے تو پہلے ہی دن وہ مقامی لوگوں کے ساتھ اعتماد سے کیسے پیش آ سکتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو فوراً ایک تعلق قائم کر دیتی ہے؟ ظاہر ہے، الفاظ کے سمندر میں غوطہ لگانے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تھوڑی سی درست تیاری آپ کے اعتماد کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ تو چلیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے روزمرہ کے ضروری کلمات، پھر وقت کے لحاظ سے سلام، اس کے بعد کچھ علاقائی جرمن کلمات اور آخر میں بالکل درست انداز میں خدا حافظ کہنا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جرمنی میں صرف صحیح الفاظ بولنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ آئی کانٹیکٹ یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اور مضبوطی سے ہاتھ ملانا، یہ جرمن سلام کے انکہے اصول ہیں۔ آنکھیں چرانے کے بجائے پورے اعتماد سے دیکھنا اور ایک فرم ہینڈ شیک آفر کرنا، یہ چھوٹی سی غیر زبانی بات چیت آپ کے جرمن الفاظ میں جان ڈال دیتی ہے، بالکل ایک پرفیکٹ فرسٹ امپریشن کی طرح۔ چلیں اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، روزمرہ کے ضروری کلمات، جو کہ بالکل انتہائی بنیادی الفاظ ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا اور سب سے عام غیر رسمی لفظ ہے ہالو، لیکن ذرا دھیان دیجیے گا، یہ انگریزی والا ہیلو نہیں ہے، اس میں آ کی بڑی واضح آواز آتی ہے، یعنی ہالو۔ ہاں، آج کل کچھ مقامی لوگ سادگی سے صرف ہائی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہالو وہ لفظ ہے جو آپ کو جرمنی میں ہر جگہ سننے کو ملے گا۔ اس کے بعد جو اگلا نہایت اہم لفظ ہے وہ ہے گوٹن ٹیگ۔ یہ دن کے کسی بھی وقت استعمال کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر رسمی مواقع کے لیے تو یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور یاد ہے نا، یہ وہ بہترین لفظ ہے جسے اس مضبوط ہینڈ شیک اور آئی کانٹیکٹ کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کا تاثر واقعی بہت شاندار پڑتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، وقت کے لحاظ سے سلام اور یہ کہ دن کے مختلف اوقات میں یہ کیسے بدلتے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتا ہے الفاظ بھی قدرتی طور پر بدلتے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ہم کہتے ہیں گوٹن مارگن، پھر جیسے ہی شام ہوتی ہے یہ گوٹن آبنڈ میں بدل جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ گوٹن آبنڈ دیر شام تک رات گئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن گوٹن ناخت اس کا استعمال بالکل مختلف ہے۔ یہ صرف اور صرف اس وقت بولا جاتا ہے جب واقعی سونے کا وقت ہو چکا ہو۔ تو اگر آپ رات کے 8 بجے کسی سے مل رہے ہیں تو گوٹن ناخت ہرگز نہیں کہیں گے، بلکہ گوٹن آبنڈ ہی چلے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی جانب، علاقائی جرمن کلمات جن میں ایک خاص جغرافیائی ذائقہ شامل ہے۔ جرمن زبان ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہوئے کافی حد تک بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گروس گاٹ کو ہی لے لیں۔ یہ سلام بنیادی طور پر آسٹریا میں شروع ہوا، لیکن جرمنی کی سب سے بڑی ریاست بویریا میں اس کا راج ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے سروس، جو سوئٹزرلینڈ اور جنوبی جرمنی میں بے حد عام ہے۔ سروس کی سب سے کمال بات یہ ہے کہ اسے دن کے کسی بھی وقت، ملتے وقت ہیلو اور جاتے وقت بائے کے طور پر یکساں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک لفظ اور دو فائدے۔ اب ان علاقائی الفاظ میں اکثر ایک نیا حرف سامنے آتا ہے جسے ایس سیٹ کہتے ہیں، جو بی کی طرح لکھا جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ انگریزی کے کیپٹل بی جیسا لگتا ہے اور تھوڑا ڈرا بھی سکتا ہے، لیکن پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس کی آواز بس انگریزی کے ڈبل ایس جیسی ہوتی ہے۔ زبان سیکھتے وقت نئے حروف کو دیکھ کر گھبرانے کے بجائے اگر ان کی آواز پر فوکس کیا جائے تو یقین مانیں سب کچھ بہت آسان لگنے لگتا ہے۔ اور یہ چیز شاندار طریقے سے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جرمن زبان میں رسمی اور غیر رسمی بات چیت کے اصول کتنے مختلف ہیں۔ اگر آپ کسی اجنبی سے یا کسی فارمل سیٹنگ میں مل رہے ہیں تو آپ گروس سی استعمال کریں گے، لیکن اگر بات دوستوں یا جاننے والوں کی ہو رہی ہے تو وہاں گروسدش کہا جاتا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ دونوں صیغے واحد کے لیے ہیں، یعنی جب آپ ایک وقت میں کسی ایک ہی شخص سے بات کر رہے ہوں۔ تو جناب اب ہم آگے ہیں چوتھے اور آخری حصے پر، خدا حافظ کہنا یا بات چیت کا ایک مناسب اختتام۔ اب یہاں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رسمی اور غیر رسمی کا فرق ہم نے دیکھا، یہ صرف سلام دعا تک محدود نہیں ہے، رخصت ہوتے وقت بھی یہ پوری طرح لاگو ہوتا ہے۔ پورے جرمنی میں رسمی طور پر خدا حافظ کہنے کے لیے آف ویڈرزین استعمال ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہیں یا کسی غیر رسمی محفل میں ہیں تو بس ایک ہلکا پھلکا چس کہہ کر بھی کام چل جاتا ہے۔ یہاں ذرا اس زبردست منطقی لفظ پر غور کریں، آف ویدا ہورن۔
یہ ایک باقاعدہ رسمی الوداع ہے جو صرف اور صرف فون پر بات کرتے وقت استعمال ہوتا ہے۔ اب چونکہ فون پر آپ دوسرے شخص کو دیکھ تو سکتے نہیں، تو آف ویڈرزین یعنی دوبارہ دیکھنے تک کہنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا نا۔ اس لیے جرمن زبان خود کو اس صورتحال کے مطابق ڈال لیتی ہے اور آف ویڈاہورن یعنی دوبارہ سننے تک استعمال کیا جاتا ہے نا کمال کی لاجک؟ فون اور ان رسمی رخصتیوں کے علاوہ بھی دوستوں کے درمیان کیجول الوداعی کلمات کی ایک پوری ورائٹی موجود ہے، جیسے بسبالڈ، بشپیٹر یا بزدن۔ یہاں جلدی سے یہ یاد دلاتا چلوں کہ لفظ بالڈ میں جو آ ہے اس کی آواز بالکل ہلو والے آ جیسی ہی نکلتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی مزیدار چیز یہ ہے کہ اطالوی زبان کا مشہور لفظ چاؤ بھی جرمنی میں دوستوں کے درمیان رخصتی کے لیے بے حد مقبول ہے۔ تو چلیں اب تک ہم نے جو 13 کلمے سیکھے ہیں ان کا ایک زبردست اور تیز ترین ریویو کر لیتے ہیں تاکہ یہ ذہن میں پکے ہو جائیں۔ ہلو، گوٹن ٹاگ، گوٹن مارگن، گوٹن آبنڈ، گوٹن ناخت، گریس گاٹ، گریس زی، گریس تیش، سروس، چیوز، auf Wiedersehen، auf Wiederhören اور bis bald۔ بس یہ وہ مکمل فہرست ہے جو آپ کو جرمنی کی کسی بھی صورتحال میں بات چیت شروع کرنے اور ختم کرنے کا 100% اعتماد دے سکتی ہے۔ جاتے جاتے ذرا اس سوال پہ غور کیجیے، ایک مسافر کے طور پر آپ کو کون سا علاقائی جرمن سلام سیکھنے میں سب سے زیادہ دلچسپی محسوس ہوئی؟ کیا وہ سروس ہے جو دوہرے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کچھ اور؟ آج ہم نے جو بھی سیکھا ہے اسے فوراً دہرانا اور پریکٹس کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بھائی زبان تو بولنے سے ہی آتی ہے۔ تو اپنا یہ سیکھنے کا شاندار سفر یوں ہی جاری رکھیے گا۔